السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جمعۃ المبارک ہے جی، تو بھائی رکھ لیں پوائنٹ، اگر کوئی لکھنے ہیں تو پوچھ لوں گا میں کون سا پوائنٹ اچھا لگا۔ سورہ فاتحہ ہمارا جو ہے وہ موضوع ہے، اور یہ 5واں جمعہ ہے، اور ہم ایاک نعبد کی تفسیر اور نکات کا جو ہے وہ شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اور نکات تو زیادہ تھے، آخر میں نے اس کو پھر 24 جو ہے نا پوائنٹ میں بدلا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی بات ایاک نعبد کے حوالے سے کہ جو بھی نبی آیا ہے نا، تو انہوں نے آتے یہ پہلی دعوت جو دی ہے وہ عبادت کی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سورہ ہود میں کئی بار آیا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو گویا عبادت جو ہے نا ہر نبی کی پہلی دعوت جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ دوسری بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سورہ فاتحہ میں یہ پہلا مقام ہے کہ نمازی اللہ سے خطاب کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو خطاب ہو گیا نا اللہ تعالیٰ سے، پہلے خطاب نہیں تھا، پہلے اللہ کی تعریف تھی مالک یوم الدین تک۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھائیو یہ نا بڑا خطرناک مرحلہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو منہ سے یہ کہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، اور بندہ نماز پڑھے کسی کو دکھلانے کے لیے، تو یہ بڑے خطرے کا مقام ہے۔ منہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اگر ریاکاری آ گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ چوتھی بات، عبادت جو ہے نا اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ تعظیم اور محبت کی وجہ سے انتہائی عاجزی، یعنی کہ عاجزی کی جو انتہا ہے نا، اور فرما برداری کا اظہار، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ مثلا سجدہ، یہ جو سجدہ ہے نا، یہ پتہ ہے آپ کو، یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ اپنا اشرف چہرہ ہوتا ہے نا بندے کے پورا، تو وہ خاک میں ملا دیتا ہے اللہ کے سامنے، اپنی ناک اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر عاجزی کیا ہوگی؟ اس لیے سجدہ عبادت ہے۔ ادھر ایک نکتہ ہے، کہتے ہیں کہ جانور ہے نا، جانور اپنے چہرے کے ساتھ منہ کے ساتھ کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میرے بندے کا چہرہ، انسان کا چہرہ میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکے۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے کہ اس سے کھانا کھاؤ، براہ راست جانوروں کی طرح منہ لگا کر نہ کھانا کھاؤ۔ 5ویں بات جی، اللہ کرنا عبادت نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، آپ کو تو یہ ماشاءاللہ بخوبی یہ بات معلوم ہوگی، لیکن جمعہ ہے نا تو پھر ہم اس جمعے میں اس بات کو رکھتے ہیں کہ اللہ کرنا عبادت نہیں ہے صرف، بلکہ اللہ کر کے غیر اللہ کی نفی کرنا پھر بھی عبادت ہے۔ سورہ النساء میں کیا فرمایا؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ یہ ہے اصل عبادت، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور کیا فرمایا ہے
کہ سورہ کافرون میں کہ انہیں کہہ دیجئے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہی مطلب ہے نا. سورہ کافرون میں بار بار عبادت کا ذکر ہے، ادھر نفی کی ہے، تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے یا نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں. سوال، عبادت تو کرتے تھے بھئی، وہ عبادت جو کہ توحید والی عبادت ہے وہ نہیں کرتے تھے. یعنی کہ اللہ اللہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، اللہ کو پکارتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے تھے اور عبادت کرتے تھے. تو عبادت کب ہوگی؟ غیر اللہ کی نفی کر کے. اس لیے کروڑوں مرتبہ بھی اللہ اللہ کہہ لے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عبادت نہیں. ہاں ایک مرتبہ اللہ کا ہے، لیکن یہ عقیدہ ذہن میں رکھ کر کہ میں غیر اللہ کی نفی کر رہا ہوں. تو اس لیے تو کہ تیری ہی عبادت، ہی بھی اور ہی میں فرق سمجھتے ہیں نا. ایک بندہ کہتا ہے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور ایک کہتا ہے تیری بھی عبادت کرتا ہوں. تو بھی کوئی عبادت نہیں ہے، ہی عبادت ہے. چھٹی بات جی، ہر عبادت کے پیچھے دو باتیں ہیں. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ اچھا جی، بات ہم کر رہے ہیں کہ اللہ اللہ اور غیر اللہ کی نفی. چھٹی بات یہ ہے کہ جب عبادت جو ہے نا انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اس نے کسی نہ کسی کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ بندے کو اچھا کھانا نہ ملے تو وہ بوڑھا کھانا ملے تو اس نے کھانا ہی کھانا ہے، اس نے اپنی بھوک مٹانی ہی مٹانی ہے. اسی طرح جدید تعلیم کہیں پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، یہ بت، یہ توہمات، یہ سجدے، یہ شرک دیہاتوں میں، بستیوں میں، ہر جگہ پہنچا ہے. جہاں پر جدید تعلیم نہیں پہنچی، بت پہلے ادھر پہنچا ہے. یہ کیا مطلب اس کا؟ کہ جیسے انسان کو اچھی غذا مل جائے تو وہ اپنا پیٹ اس نے بھر لیا تو ختم ہوگی بات. لیکن اگر اس نے پیٹ اپنا نہیں بھرا تو غلط غذا بھی وہ کھا سکتا ہے. یا دوسری مثال لے لیں، اگر نکاح کر لیا تو جائز طریقے سے اس کی خواہش پوری ہو گئی، اور اللہ نہ کرے اس نے تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو بعض کا تو وہ غلط سمت بھی جا سکتا ہے. اسی طرح عبادت بندے کی فطرت میں ہے شامل، فطرت میں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں توحید پر رہے گا یا شرک پر رہے گا، دونوں میں سے تیسرا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ہر انسان یا توحید پر ہوگا یا شرک پر ہوگا. چھٹی بات دی، ساتویں بات، ایک اور بات سمجھ لیں، یہاں ساتویں یا آٹھویں بات کر لیں کہ ہر عبادت کے پیچھے دو ہی چیزیں ہیں بس، تیسری کوئی چیز نہیں. وہ کیا ہے؟ نفع حاصل کرنا، نقصان سے بچنا. جس نے بھی کسی کی عبادت کی ہے اس کے پیچھے یہی مقصد ہے، نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا، چاہے وہ غیبی طور پر ہو، اور عموماً یہ غیبی طور پر ہی ہوتا ہے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت واقعی اس لیے کرتے ہیں، نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے. ذکر اذکار کیوں کرتے ہیں؟ نقصان سے بچنے کے لیے. دعا کیوں کرتے ہیں؟ فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو ہر عبادت کے پیچھے یا نفع نقصان چھپا ہوا ہے، اور اسی مقصد کے لیے عبادت کی جاتی ہے. اور ہم اللہ کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہمارا نفع ہے جنت اور نقصان ہے جہنم. جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو راضی کرتے ہیں. آٹھویں بات جی، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو غنی ذات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. سرکار کو سرکاری نوکری جسے مل جائے نا، یا ادارے میں، ادارے کو بندے کی ضرورت نہیں ہوتی، بندے کو ادارے کی اور گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی. بندہ گورنمنٹ کی ملازمت کرے تو شباز شریف پر احسان نہیں دھر سکتا
کہ جی میں بڑی خدمت کر رہا ہوں. وہ شہباز شریف کہے گا کہ میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا. تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے چناؤ کیا ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. یہ ایسے ہی ہے دوسرے انداز میں آپ سمجھ لیں کہ ماں ہوتی ہے نا، ماں بڑے بچے کو کہتے گندے پاؤں دھو کر بستر پر قدم رکھنا. تو بستر گندے پاؤں کے لائق نہیں ہے، تو ہم عبادت کر کے اپنے گناہوں کو دھو کر بستر یعنی کہ جنت کے لائق ہوتے ہیں. 8ویں بات جی اسی کو پھر ہم کر لیتے ہیں. نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم اس میں یہ نکتہ ہے کہ مومن بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں عاجزی کرتا ہے کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں. نہیں، میں نہیں، ہم. یعنی کہ قرآن کیا کہہ رہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. سورہ بنی اسرائیل 44 نمبر آیت. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور حمد بیان نہ کر رہی ہو، ہر چیز. لیکن فرمایا کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو معلوم کیا ہوا؟ مومن کہہ رہے کہ اللہ میں نے کائنات کی میرے ساتھ ہر چیز عبادت کری، ہم عبادت کرنے ہیں. زمین آسمان کی ہر چیز میرے ساتھ تیری عبادت کر رہی ہے. جبرائیل، میکائیل، فرشتے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں مومن نظر تھوڑا آتا ہے، نظر یعنی کہ یہ تھوڑے ہیں توحید والے، لیکن حقیقت میں زیادہ ہیں. فرشتوں کو ملا لیں، کائنات کی ہر چیز کے ساتھ تسبیح اور حمد کر رہی، تو زیادہ نہ ہوئے. یعنی کہ غیب پر ایمان لائیں تو زیادہ ہے، ظاہر میں تھوڑے. 9ویں بات یہ عاجزی ہے مومن کی کہ میں نہیں تیری عبادت کرا پوری کائنات، یا اللہ میں ایک عاجز بندہ. 9ویں بات جی عبد سے ہے، تو عبد کے 2 معنی ہیں. ایک ہے بندہ، اور یہ عبداللہ نام بہت پیارا نام ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ کیوں؟ اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف. لیکن عبد النبی کہنا ٹھیک نہیں. اگر کوئی کہے عبد علی، عبد رسول، یہ نہیں ٹھیک. اچھا وہ کہتے ہیں جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ غلامی، تو غلام رسول نام رکھنا نا. غلام رسول بڑا پیارا نام ہے. غلام مصطفیٰ ہم مانتے ہیں کہ یہ بڑی فخر کی بات ہے. نوکر ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہونا بڑے فخر کی بات ہے. تو آپ غلام رکھ لیں نا. آپ لفظ عبد لا رہے ہیں کہ جو کہ مفہوم بولتے ہیں اللہ پر بھی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے غلام کو یہ نہ کہو کہ عبدی میرا بندہ، یعنی کہ آپ ملازم ہی ہیں، غلام ہیں، تو اس کو کہے کہ اے میرے بندے ادھر آ، یہ نہیں کہنا. آپ نے منع فرمایا. اور حتیٰ کہ غلام رسول سیدی یہ علماء بریلویہ میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس کو مکروہ کہا ہے، ناپسندیدہ کہا ہے. یعنی کہ وہ چونکہ ان کی جماعت کے تھے تو زیادہ حرام تو نہیں کہہ سکے، تو مکروہ تو بڑا کہہ گئے. یہ انہی کے عالم کی میں بات کر رہا ہوں، محقق آدمی تھے بڑا. 10ویں بات جی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جی مقصد زندگی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جن اور انسانوں کو یہ رد ہے جی. وہ میں ہمارے یہاں کورس میں شعر پڑھایا جاتا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. یہ ہمیں اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمیں تو بڑا لٹایا کرتے تھے. مطلب ان کا تھا کہ عبادت تو پوری کائنات کی ہر چیز کر رہی تھی، ہمیں نا درد دل، مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. درد دل بھئی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا. ہاں
اب سوال یہ ہے کہ کائنات کی عبادت اور انسان کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو نہیں انہوں نے سمجھا، تو کہہ دیا جی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کر رہی ہے، تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، عبادت کے لیے تو بہت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اختیاری عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ دیکھیے نا جو فرشتے ہیں، فرشتے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں نا، عبادت اختیاری ہے۔ جیسے ہمارا سانس خود بخود آتا ہے، ہم روک نہیں سکتے، وہ بھی تسبیحات ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں، عبادت کرنا چاہیں کرے۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو بخار چڑھ جائے گا اسی وقت، اسے پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تم میرا شکر ادا کرو، چاہے ناشکری، چاہے عبادت کرو چاہے نہ کرو۔ وہ اللہ کی مہلت کے خلاف ہے نا۔ وہ ایک الگ بات اپنے مومن پیار جس سے اس کو تھوڑا بہت ڈانٹ ڈوٹ کرتا ہے تو وہ اچھی بات ہے نا، ہم تو پسند کرتے ہیں کہ ڈانٹ ڈوٹ آنی چاہیے اللہ کی طرف سے تاکہ ہم بھی سیدھے رہیں۔ لیکن کلی جو قانون ہے نا وہ مہلت کا ہی ہے، اختیار کا ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جن انسانوں کے علاوہ پوری کائنات میں میرے علم میں نہیں کہ کوئی کافر ہے، یعنی کہ اسی میں کافر نافرمان پائے جاتے، پوری کائنات میں نہیں ہے۔ تو اختیار، یا دوسری بات سمجھ لیں، پوری کائنات تسبیح اور حمد کر رہی ہے، ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان میں نے تمہیں اختیار دوں گا، پھر اپنے اختیار کو تم استعمال کر کے جنت حاصل کر لو یا جہنم۔ 12ویں بات جی، عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے، کہتے کسے ہے، اس پر بحث ہے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ 2 لفظوں میں سمیٹتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ کتابیں تو بڑی بڑی لکھی گئی ہیں۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو، بندہ کہتے ہیں حکم ماننے والے کو۔ تو بس حکم ماننا اللہ کا یہ عبادت، ٹھیک ہو گیا؟ پھر سنیں، عبد سے بنا نا عبادت۔ عبد کہتے ہیں غلام کو یا بندے کو، بندہ کہتے ہیں حکم ماننے والے کو۔ حکم ماننے والا وہ ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے۔ 13ویں بات، حکم تو ہم اس کا بھی مانتے ہیں، ماں باپ کا بھی مانتے ہیں، ان کا بھی مانتے ہیں، تو پھر یہ بھی عبادت ہوئی؟ نہیں، یہ فرق سمجھ لیں۔ ہر کسی کا جب ہم حکم مانتے ہیں وہ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اللہ کی اطاعت بغیر کسی شرط کے کرتے ہیں، بس اللہ کا حکم آگے، بات ختم۔ اللہ کے لیے کوئی شرط نہیں۔ ان ماں باپ کے لیے بھی، مخلوق کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم آپ کا حکم مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ۔ اور یاد سمجھ لیجئے، اگر آپ نے بغیر کسی شرط کے کسی کا کہنا مانا اور اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ مجھے کسی کا نہیں، میں بغیر کسی شرط کے میں نے اس کا کہنا ماننا ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عدی بن حاتم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے اپنے پادریوں کو تو رب نہیں کہا، تو آپ نے فرمایا جو وہ کہہ دے حلال اور جو وہ کہہ دے حرام وہ تم نہیں کہتے تھے؟ کہتے ہاں۔ فرمایا یہی رب بنانا ہے، یعنی کہ حلال و حرام کا اختیار ہی انہیں دے دیا، اور اطاعت بغیر کسی شرط کے مخلوق کی کرنی یہ عبادت ہے۔ ہاں درمیان میں یہ شرط رکھ لے کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ 14ویں بات یہ ہے کہ لا تعبد الشیطان میں کوئی شیطان کی عبادت نہیں کرتا۔ پوچھیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں اب تو وہ پتہ نہیں ظاہر ہو گیا اس کی عبادت بھی، جادو کے ذریعے اس کی عبادت ہے، لیکن ادھر مراد یہ ہے اطاعت، یعنی کہ شیطان کا حکم ماننا، اطاعت کرنا اللہ کے حکم کے خلاف، یہ عبادت کرنا ہی ہے، یہ عبادت کرنا ہی ہے۔ 15ویں بات جی، وَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے فرمایا
اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی کہ عبادت جو ہے وہ آخری سانس تک رہے گی۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ موت، کیونکہ وہ یقینی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا کفن میں شک ہے، موت یقین نہیں ہے اور کفن میں شک ہے، تو یقین سے مراد ادھر موت ہے۔ اور دیکھیے گمراہ جو ہوتے ہیں نا لوگ، تو پھر قرآن سے بھی گمراہی حاصل کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک بندے کا بیان پڑھا کہ کتابوں میں بھی یہ ہے، کہتے جی عبادت اس وقت تک ہے جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ جب یقین آ گیا آپ کو کہ اللہ ہے، بس ایمان پختہ ہو گیا، عبادت ساقط ہو گیا۔ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آخری سانس تک عبادت کی ہے، تو اس لیے موت مینا ہے، یہ نہیں کہ یقین آ جائے تو حکم ساقط ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ 16ویں بات جی، یہ نا ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، وہ یہ کہ عبادت بندے کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا اور بندے کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ کوئی چرچ جانا چاہتا ہے، کوئی مندر جانا چاہتا ہے، کوئی مسجد جانا چاہتا ہے، تو آج کا کافر یہ کہتا ہے کہ یہ عبادت بندے کا پرائیویٹ معاملہ ہے، ہاں اجتماعی نظام اطاعت والا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ جو اقبال نے کہا تھا نا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اور آپ دیکھ لیجئے قومی اسمبلی میں، یعنی کہ جب آپ وہ کوئی ایسا قانون بنائیں گے جو کہ امریکہ کو، غیر مسلموں کو کھٹکے، وہ آ جائیں گے۔ اور اگر آپ اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو تبلیغی جماعت کی ادھر مسجدیں بن رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ساڈے دھیاں ورگے پت نے۔ دھیاں ورگے پت کا مطلب کہ دھی ہے ساڈی، کوئی نقصان نہیں دیتے ہمیں، وہ کہتے ہیں۔ تو وہ بات اسی طرح آ گئی نا کہ نظام اپنے ہاتھ میں انہوں نے رکھنا ہے، اور یہ پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اور یہ مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے، عبادت مسجد میں، یعنی کہ مسجد سے باہر گیا تو عبادت وہ پھینکی، جیسے ٹوپی نہیں پھینک کر باہر جاتے، تو عبادت بھی پھینک کر وہ گئے۔ تو وہ ایک نا بندے نے بنایا ہوا ہے، وہ واقعہ لکھا ہوا، اچھا لکھا ہے واقعہ۔ وہ کہتے ہیں نا وہ بندہ گیا، ایک ہندو تھا، مندر، اس نے بڑی عبادت کی، باہر آیا تو اس نے اپنے نا بیٹے کو نا، اس کی پرچون کی دکان تھی، اس پر بٹھایا، تو آپ مندر چلا گیا۔ عبادت کر کے باہر آیا تو اس کا بیٹا کو دیکھا، تو اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، گاؤ ماتا آئی ہوئی ہے، تو وہ ساری پھاں کر کے نا وہ سارے چنے کھا پی رہی ہے، دالیں، پرچون کی دکان تھی نا، وہ بوریاں پڑی ہوتی ہیں، تو اس نے منہ ڈالا ہوا کھا پی رہی ہے۔ تو اس نے کہا گاؤں ماتا جی آئی ہوئی ہے، گاؤں ماتا۔ اس نے نا ہندو، جب اس کا باپ تھا، اسے ایک ڈنڈا پیچھے سے گاؤں ماتا کے مارا، 2000 مارا نا، گاؤں ماتا بھاگ گئی۔ تو بیٹے نے آنکھیں کھولی، ابو جی گاؤں ماتا، گاؤں ماتا۔ وہ کہتا گاؤں ماتا مندر میں ہے، کام میں نہیں ہے، کام میں کوئی گاؤں ماتا نہیں ہے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے ویسے، ہاں سنیں، یہ حال ہمارا بھی ہے کہ بھی وہ گاؤں ماتا، وہ کہتے ہیں عبادت، نماز، روزہ، کاروبار، کام، تجارت، معاملات، قومی اسمبلی کے معاملات، یہ دین پر نہیں ہے۔ 97ویں بات جی، بعض لوگوں نے تو یہ یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو ہے نا ذرائع ہیں عبادات، نماز، روزہ، کیا مطلب؟ تقویٰ آ گیا، بس ٹھیک ہے، نماز قائم ہوگی اس کی۔ اور اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تقویٰ نہیں آیا تو اس کی نماز قائم نہیں ہوئی۔ اور آپ نے دیکھا یہ صوفیوں میں بھی یہ آئی ہے گمراہی، وہ کہتے ہیں عشق دی نماز پڑھنے، کہتے نہ نیتی نہ قضا کیتی۔ مجھے کہا نا یہ بابا چھتری والا نماز نہیں پڑھتا تھا، اب تو اس کا مزار بھی ختم کر دیا نا، وہ کہتا ہے ساڈی عشق دی نماز۔ تو پھر ایسے بندوں کو پکی یہ ہے کہ عشق کی روٹی بھی کھا لیا کریں، کبھی یہ بیچارے عشق کی روٹی نہیں کھاتے ہیں جی، نماز یہ عشق کی پڑھ لیتے ہیں۔ اور پتہ کیا انہوں نے بنایا، یہ ایک پیر مجھے ملا، کہتا ہے اور جب بندہ بے حیائی سے بچ گیا، اس کی نماز قائم ہو گئی، اب اسے نہیں نماز پڑھنے کی ضرورت۔ میں نے کہا نہیں،
جو ہمارے صحابہ نے ہمیں جو منہج دیا وہ یہ ہے کہ عبادات خود مقصود بھی ہیں اور ذرائع بھی ہے، یعنی کہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور خود مقصد بھی ہے۔ اور مولانا مودودی نے بھی معذرت کے ساتھ ایسے ہی کہا کہ جی یہ کیوں ہو گئی جی بے روح نمازیں، وہ اس لیے کہ ہم نے اس کا مقصد نہیں سمجھا، یعنی کہ مقصد یہی ہے کہ ہم حق کو غالب کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نماز بذات خود مقصود بھی ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اور ذریعہ بھی ہے تقوی کا۔ دونوں باتیں ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھوڑی جا رہی ہیں کہ تقوی حاصل ہو جائے تو نماز چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دیں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے دن سے متقی تھے، پہلے دن سے پرہیزگار تھے صحابہ کرام۔ آپ نے تو جب تک آخر میں سانس تھا آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ انگلی کا نشان پڑ گیا تھا نا آپ جب آپ کس دو کندھوں کے درمیان سہارا کر کے آئے۔ 18ویں بات جی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نا عبادت کی بڑی اچھی تعریف کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہر بات اور عمل کو عبادت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور دوسری اس کی رضا کے لیے ہو۔ یہ دونوں طرف سے بات ہے، یعنی کہ اللہ کو پسند ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہماری طرف سے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ عبادت عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس عبادت سے اللہ راضی ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہمارا مطلب اللہ کو راضی کرنا نہیں، تو کام تو گڑبڑ ہو گیا۔ دونوں باتیں ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور اس کی رضا کے لیے ہو، وہ بات ہو یا عمل ہو۔ 19ویں بات یہ کہ یہی وجہ ہے کہ عبادت توقیفی ہے۔ توقیفی سمجھتے ہیں؟ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی بتائے گا تو پتہ چلے گا، بندہ اپنی عقل سے نہیں معلوم کر سکتا، یعنی کہ نبی کی زبان ہی سے اللہ کی رضا کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس قول اور عمل سے راضی ہے۔ 20ویں بات جی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم پہلے میں نے ہم اور اعتبار سے کہا تھا، اب دوسرا ہم کرنے لگے، یعنی کہ میں اکیلا تیری عبادت نہیں کرتا کہ میری زبان تیری عبادت کر رہی ہے، میرے ہاتھ بھی تیری عبادت کریں گے، میرے پاؤں بھی تیری عبادت کریں گے، میرا پیٹ بھی تیری عبادت کرے گا، یعنی کہ ہر حکم کی اطاعت کرے گا۔ ہم لوگ زبان سے عبادت کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ جب گناہ کر رہے ہو تو عبادت کرتے ہیں وہ، تو مومن کہتے ہیں میری ہر چیز تیری عبادت کرے گی، یعنی کہ یا ووٹ پھیلائیں تو میری اولاد بھی تیری عبادت کرے گی، میں اکیلا نہیں۔ اور عبادت کا صحیح تصور ہے کہ ہر جو میرے پاس نعمت ہے وہ تیری اطاعت میں خرچ ہے، وہ تیری اطاعت میں خرچ ہے۔ 20ویں بات جی، اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ وہ ہماری عادت کو عبادت بنا دیتا ہے، یعنی کہ دیکھیے نا کہ سنت کے مطابق کھانا اور پینا، سونا، یہ عبادت ہو جاتی ہے نیت کی وجہ سے، بندہ ذرا ثواب کی نیت کر لے تو ہمارا دین یہ اس لیے کہتے ہیں نا وسیع ہے مفہوم، کہ بندہ جو ہے نا روٹی کمانی ہے وہ تو کمانی ہے، کافر بھی کما رہا ہے، شادی کرنی ہے کافر بھی کر رہا ہے، لیکن بندہ یہ نیت کر لے یا اللہ تو راضی ہو جائے، تو یہ حتیٰ کہ بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اکیسویں بات جی، 20ویں ایک اور بات بھی سمجھے، ایاک نعبد کے حوالے سے کہتے ہیں جی با جماعت نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے، ہم تیری عبادت کر، یعنی کہ مومن کھڑا ہے نمازیوں میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس وقت کہے گا نا، تو کئی مفاہیم ہے نا، میں نے وہ فرشتوں کا بھی بتایا، اعضاء کا بھی بتایا، اولاد کا بھی بتایا، اب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے۔ اور علماء نے ایک عجیب بات بیان کی، کہتے جی جماعت سے پڑھنے کا نا ایک عجیب نقطہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی زیادہ سے زیادہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق دے، کمزوریاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے نا ایک سیبوں کی
کریٹ خریدا سیبوں کا، وہ ٹوکری کیا ہوتا ہے اسے کریٹ ہی کہتے ہیں نا، وہ لیا، وہ آپ نے سارے سیب لے لیے ہیں۔ اب جب سارے سیب آئے تو اس میں گندا سیب بھی آ گیا، تو جب آپ نے لے لیا ہے نا تو اب وہ ایک گندا سیب واپس نہیں کر سکتے، کیوں؟ سارا آپ نے خریدا ہے۔ یا بعض نے پرانے وقتوں میں یہ مثال دی ہے کہ جب سونے کا ہار خریدتے ہیں نا موتیوں والا، تو اس کے اندر دھاگے کی ڈوری بھی ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو اصل میں اہل علم یہ کہنا چاہتے ہیں، بڑا پیارا نقطہ ہے، بڑا پیارا، مجھے تو بڑا پسند آیا ہے، کہ جب مومن بندہ باجماع نماز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں گندا سیب ہوں، میں دھاگا ہوں، یہ میرے ارد گرد موتی ہیں نمازی، یا اللہ تو سب کے، یعنی کہ مجھ سے زیادہ نیک ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولی کھڑے تیرے ساتھ نماز میں، تو میں ایک گنہگار گندا سیب کھڑا ہوں، تو یا اللہ جب تو قبول کرے گا باجماع سب کی، تو مجھے میرا بھی قبول کر لینا۔ یعنی کہ یہ تصور ہو، یہ جذبات ہوں، تو اچھا میں نے یہ بھی 21ویں بات جی، یہ غلط مفہوم ہے عبادت کا، یہ علماء بریلویہ نے پھیلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت اس وقت ہوگی جب اس کو آپ الہ سمجھ کے، اللہ کا حصہ سمجھ کے کریں، ورنہ نہیں۔ یعنی کہ آپ نے اللہ سمجھ کر کسی کو پکارا نا، یا اس کے سامنے آپ نے ایسے ہاتھ باندھے اللہ سمجھ کر نماز کی طرح، تو یہ عبادت ہے۔ اگر آپ اللہ نہیں سمجھ رہے تو پھر عبادت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو خاص اللہ کے لیے عبادت ہے، اس کو کسی اور کے لیے کرنا، چاہے الہ سمجھے یا نہ سمجھے، یہی عبادت ہے۔ چیز خاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور وہ اس کسی کو اور کو دے دے تو یہ عبادت میں شریک ہے۔ اس کی مثال میں دوں گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ سجدہ، غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ اب مثال ہے، ایک بندہ کسی کو سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سمجھ کر تو نہیں کر رہا، یا خالق کا حصے دار سمجھ کے نہیں کر رہا، تو بھئی نہیں، یہ سجدہ عبادت ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے۔ چاہے تم یہ کہو کہ میں اس کو اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کر رہا، معبود سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہا، سجدہ سجدہ ہوگا۔ یا طواف کر لیں، طواف اللہ کے لیے خاص ہے۔ قبر کا طواف کرتا ہے وہ اللہ سمجھ کے نہیں کر رہا، اور کوئی کہے، وہ کہے جی میں طواف تو کر رہا ہوں قبر کا، میں کوئی اس کو اللہ تھوڑی سمجھتا ہوں، ہم کہیں گے نہیں، طواف صرف بیت اللہ کا۔ میں نے بتایا نا کہ ایسی عبادت صرف ادھر ہی ہوتی ہے، پوری کائنات میں دوسری کوئی ایسی جگہ نہیں جس کا طواف کیا جائے اور وہ عبادت ہو۔ تو قبر کا طواف کرنا، یہ چونکہ بیت اللہ سے مشابہت، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، تم نے اس کو اللہ کا حصہ سمجھا ہے، معبود سمجھا ہے یا نہیں، تو عبادت ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ سمجھ لیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، عبادت ہے نا، عبادت ہے۔ تو بندہ کہے جی میں تو قبر کا بوسہ لے رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے، بھئی ثابت ہی نہیں، یہ خاص ہے، یعنی کہ عبادت کی نیت سے حجر اسود کا، تو یہ تم نے قبر کے ساتھ فٹ کر دیا۔ تو جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے عبادت میں، اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے، یہ عبادت میں شریک کرنا ہے، چاہے آپ اس کو خالق یا الہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو یہ بریلویوں نے نا یہ تھوڑا سا رفڑ ڈالا ہے۔ 22ویں بات جی، اور ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، 24 پوائنٹ میں نے کہا تھا بیان کرنے ہیں۔ 22ویں بات، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہی عبادت ہے، بس میں نے کہا نا، اب میں اس کو مزید وضاحت کرنے لگا۔ گناہ نیکی کوئی چکر نہیں، سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اس کو ماننا عبادت ہے۔ مثلا اللہ نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، تو کوئی کہے جی غیر اللہ کو سجدہ، بھئی اللہ کا حکم آ گیا، اب فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا توحید ہو جائے گا، اور وہ کافر ہو گیا۔ کون؟ ابلیس۔ آدم کو سجدہ نہ کر کے
یہ بریلی بڑا کہنا پکا تو ہی دی سی نا، کہنا میں غیر اللہ نو سجدہ کر لے، وہ اپنے ہی نقطہ جوڑتے ہیں، کہتے پکا بھابی سی، وہ کہتے ہیں جی میں نے ابلیس، وہ کہتا میں اللہ تو ہی کہہ دے گا نا کہ غیر اللہ نو سجدہ کر تو میں نہیں کرنا، پکا بھابی سی تو کافر ہو گیا۔ بڑا یہ تو میں درمیان میں چٹکلا ان کا بیان کر رہا ہوں، چٹکلا ان کا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ اللہ کو سجدہ کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے جب اس کا حکم نہ آئے، جیسے سورج غروب ہو رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو اور زوال کے وقت، ہے جی اب دیکھیں اللہ کو سجدہ کرنا گناہ ہے، کیوں؟ اس کا حکم نہیں نا، اس کا حکم نہیں۔ تیسری بات، نفل پڑھنے گناہ ہو جائیں گے، کب؟ عصر کے بعد، فجر کے بعد، کیونکہ اس کا حکم نہیں۔ پھر حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، تو کوئی کہنے 40 مرتبہ، نہیں، عبادت کوئی نہیں۔ کیوں؟ بھئی نبی کے ذریعے اللہ کے حکم کا پتہ چلنا ہے نا۔ تسبیحات کا ثواب الگ سے چاہے جتنی مرضی کرو، لیکن جب تم نے کہا یہ میں نے تسبیحات فاطمہ پڑھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، تو عدد خاص ہوتا ہے، خصوصیت کی دلیل ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے 33 بار کہا یا چلو 10 مرتبہ بھی آیا حدیث میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اس میں حکمت ہے، ہمیں نہ معلوم ہو تو اگر کوئی 35-36 بار کرے گا تو نہیں قبول، کیونکہ اس کا حکم نہیں۔ ہاں ویسے جتنا مرضی عبادت کرتا رہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اب گناہ ہو گیا۔ کیوں گناہ ہو گیا؟ پہلے تو قبلہ تھا، اس وقت عبادت تھا، ایمان تھا، عین ایمان تھا، لیکن جب وہ منسوخ ہو گیا تو اب اس کا حکم نہیں ہے۔ اب کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اللہ کو اب وہ نہیں، وہ عبادت ہی نہیں۔ یہاں پر بھی ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا چاہے آئے ہیں تو کہتے رفع الیدین منسوخ ہو گیا، تو ہم کہتے جو منسوخ ہو جائے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ چلو آج پڑھو ہاں پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز۔ ادھر تو کہتے ہیں امام شافعی بھی رفع الیدین کے قائل ہیں، احمد بن حنبل بھی، امام مالک بھی، سر ایک امام ہے نا نہیں قائل، جمہور تو ہماری طرف ہی ہیں تینوں ملا کر۔ تو چلو چھوڑو، کہتے ہو نا منسوخ ہو گیا تو جائز بھی کہتے ہو، کہتے ٹھیک ہے امام شافعی کرتے تھے، تو منسوخ ہو گیا تو پھر کرتے کیوں تھے؟ منسوخ تو نہیں نا باعث عمل ہوتا۔ یہ بڑی دلچسپ بات مجھے لگی ہے جی، بڑا یعنی کہ پیارا کول لگا۔ کہتے بیت الخلاء سنت کے مطابق جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ بیت اللہ میں گناہ کے ساتھ جانا۔ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ بیت اللہ میں گناہ کے ساتھ جانا۔ کیا مطلب؟ جنابت کے ساتھ، مطلب بندہ ناپاک ہے، عام مسجد میں نہیں حکم آنے کا تو بیت اللہ چلا جائے۔ اب بیت اللہ جانا نیکی ہے لیکن طہارت کی حالت میں نا، تو بیت الخلاء جانا سنت کے مطابق یہ ثواب ہو جائے گا، اور بیت اللہ جانا گناہ ہو جائے گا جب حالت جنابت میں ہو۔ تیسویں بات جی، اور یہ حرف آخر ہے، بات یہ ہے کہ عبادت کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ہے نبی کی زبان، اور کوئی تیسرا ذریعہ نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا معلوم کرنی ہے نا۔ اب یہ عقل سے، حواس سے نہیں معلوم ہو سکتی عبادت۔ کیسے؟ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں 2.5% زکوٰۃ ہے، کسی کی عقل میں آئے 2 کیوں نہیں رکھی، 3 کیوں نہیں رکھی، 4% کیوں نہیں رکھی؟ لو لگا لو زور، ساری زندگی کروڑاں سال سوچتے رہو، تم حکمت ہے اللہ کے کاموں میں، اللہ کے کاموں میں حکمت ہے۔ اب 2.5% کیوں ہے یہ نہیں عقل معلوم کر سکتی۔ چیلنج ہمارا کھلا،
معلوم کر کے دکھائے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے دین آسان ہے کہ 2.5% ہے، بھائی 3 بھی ہو سکتی تھی، 2 بھی ہو سکتی تھی، کتنا سار کیوں رکھی، فرق کتنا ہے؟ یعنی کہ 2.5% سال کے بعد، اور مغرب کی 3 ہی رکعت کیوں رکھی؟ لگا لیں زور، نہیں معلوم کر سکتے۔ تو اس لیے بھائی یہ نبی کی زبان کے ذریعے۔ اب حرف آخر بات کرنے لگے ہم کہ بھی عبادات زندگی کا مقصد 2 ہے، ایک نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ادھر پہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اختیاری عبادت ہوتی ہے تو رضا کرانا، تو سوال اٹھا کہ فرشتے بھی راضی بھی ہیں، اگر انہیں اختیار بھی دیا جائے تو اپنی رضا سے عبادت بھی کر رہے ہیں نا، تو یہ تو شریک ہو گئے نا ساتھ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، 2 باتیں انسان کے ساتھ، ایک آزمائش اور ایک عبادت۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل، یہ حرف آخر ہے جی عبادت کے دعا، زندگی کا مقصد، کہ 2 ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی اپنے اختیار کے ساتھ، کرو یا نہ کرو، مہلت ہے۔ دوسرا ہماری آزمائش ہے آخری سانس تک، کیونکہ کہا پوری زندگی آزمائش ہے، موت تک ہے نا، تو ہم تو امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، اور فرشتوں کے لیے آزمائش نہیں ہے، یہ اب ہم فرشتوں سے بھی آگے نکل گئے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی کہ دونوں کو ملائیں، کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، چاہے شکر سے ہو چاہے صبر سے ہو، اس دونوں کے درمیان زندگی گزرتی ہے۔ میں جھوٹ سمجھتا ہوں کہ کوئی کہے کہ صرف صبر اور صرف شکر، نہیں، انسان کی زندگی میں نشیب و فراز ہیں، آتے ہیں، آئیں گے، تو یہ اس کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ ہر بندے کی آزمائش الگ الگ ہے، جو فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔